الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه كالحي والذي لا يذكر ربه كالميت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کتاب مقدس سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے ذکر خدا سے اطمینان قلب ملتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص جو بھی انسان ہے وہ ایک تلاش میں رہتا ہے، ایک چیز کا متلاشی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، میں امن سے رہوں، خوشحالی سے رہوں، اور اس اطمینان، امن، سکون، خوشحالی کے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کا اپنا ایک راستہ ہے۔ وہ اپنے حساب سے لگا ہوا ہے، اس راستے پر چل رہا ہے، یہ راستہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص کا اپنا معیار ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکو سے پوچھیں نا، ڈاکو جو ڈاکہ کر رہے ہیں، وہ خود بھی قتل ہو سکتے ہیں، دوسروں کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی آپ پوچھیں کہ یہ جو آپ ڈاکہ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی کہے گا کہ میں نے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ وہ کہے گا میں نے بھی اسی سے سکون سے رہنا ہے، حالانکہ سکون اس میں نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ یعنی یہ ایک واضح مثال ہے۔ اگر آپ کسی
بڑے آدمی کو دیکھے جو کسی بادشاہی کے منصب پر، کوئی صدارت پر، کوئی وزارت پر، کوئی بڑے سے بڑا مقام پر فائز ہو، وہ بھی یہی چاہتا ہے، اور وہ تو چلو ادھر پہنچ چکے ہیں، ہم جو نہیں پہنچے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ تو پہنچ چکے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ ہم جو نہیں پہنچے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس منصب تک پہنچ کر سکون ہوگا، لیکن یہ جو وہاں جو پہنچے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کو کتنا سکون ہے، پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ یہ اسباب ہے، آلات ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز وہ رب العالمین کے حکم سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ انسان جتنے بھی آگے سے آگے چلے جائے، جتنی بھی ترقی کرے، یہ ایک مقام آ کر پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی آگے جائے ایک مقام اگر کچھ بھی نہیں، ورنہ اگر اسباب کے ساتھ سلسلہ ہوتا تو پھر ڈاکٹر کا کوئی رشتہ دار محبوب عزیز وہ نہ مرتا، اس کے پاس آلات تھے، لیکن ایک آلات کا ایک اینڈ آ جاتا ہے، ختم ہو جاتی کہانی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے اسباب، یہ سارے آلات اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم وہ دوسرے رخ پہ اختیار کر لیں۔ کوشش، وہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، آپ اپنے دشمنوں کے لیے لڑنے کے لیے تیاری کریں جو آپ کے استطاعت میں ہے، جو آپ سے ہو سکے، جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے طاقت میں ہے، جو آپ سے ممکن ہے، آپ کریں، وہ کرے، اس کا حکم ہے۔ بیمار ہو جائے تو علاج کرے، اسباب کی تلاش کرے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے کوئی چیز مانگی، حضور نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لے آؤ۔ اس کی نیلامی کر دی، 2 درہم میں بیچ دیا، ایک پہ کلاڑی لی اور اس پہ رسا، اور اس کے گھر کے لیے جو انتظام تک کر دیا کہ جائے لکڑیاں لائے اور بیچے۔ اسباب آلات استعمال کرنے کو میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتماد ہے، یہ جو بھروسہ ہے، یہ اللہ پر ہے۔ حضور سرور کونین، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، میدان بدر میں اپنے سارے صحابہ پیش کر فرماتے ہیں، جو کچھ بھی ہے پیش فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ لیکن پھر کیا فرماتے ہیں؟ پھر حضور جا کر اپنے خیمے میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، مولا میرے پاس جو تھا وہ تو میں نے پیش کر دیا، جو کچھ بھی تھا وہ میں نے پیش کر دیا، مولا آگے کام تیرا ہے، تو نہیں سنبھالنا ہے۔ یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر کرے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تو نے عطا کیا ہے، مال دولت عطا کی الحمدللہ، گھر عطا کی الحمدللہ، صحت عطا کی الحمدللہ، نوکری عطا کی الحمدللہ، اولاد عطا کی الحمدللہ، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسی کے ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو مجھے یاد کرو، اے میرے بندو مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي مجھے یاد کرو۔ اللہ فرمائے مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو اس کا تو پھر اپنی مقام ہے، اپنی مزہ ہے، اپنی شان ہے۔
اس لیے اللہ کی کثرت سے ذکر کرے. فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرے. ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کریں. جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر، اس کی ناشکری نہیں کرنی ہے. بعض اوقات بالخصوص آج کل ہماری زبانوں پر ایک بات چلی ہوئی ہے جو تقریباً ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، جب بھی کوئی خریداری کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس بات کو چھوڑ دے، ختم کر دے، اس بات کو ترک کر دے اس کو. الحمدللہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، میسر ہے، سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہوا ہے. گاڑیاں اسی طرح چل رہی ہے، لوگ خوراک اس طرح کھا رہے، لباس اسی طرح جو ہے نا پہن رہے. جس کو اللہ نے عطا کیا کم از کم اس کی زبان سے تو یہ الفاظ نہ نکلے. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی نہیں نکلنا چاہیے. اس کو بھی اللہ نے جو صحت دی ہے، صحت 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اگر ایک آدمی کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہے، اس کے پاس صحت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ناشکری نہیں کرنی چاہیے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرے، میرے نعمتوں کی ناقدری نہ کرے. ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اس لیے کہ سکون، اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. نہ کسی بادشاہی میں سکون ہے، نہ کسی مال و دولت میں سکون ہے، نہ کسی منصب میں سکون ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے تجارت میں سکون ہے، نہ کسی بڑی سے بڑی ذمہ داری میں سکون ہے. سکون اس میں نہیں ہے. بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ آدمی وہ کام نہ کرے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ ملازمت کر رہے، آپ تجارت کر رہے، آپ زراعت کر رہے، آپ نے کوئی اور پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ آپ کر رہے ہیں، اس میں محنت کرے، کوشش کرے، لیکن وسیلہ و ذریعہ اللہ کو بنائے، اس سے مانگے. اسی لیے کہ یہ اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، 13واں پارہ ہے سورۃ الرعد، اس میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا یہ حرف تنبیہ اس کو بولتے ہیں. حرف تنبیہ عربی میں اس کو حرف تنبیہ. اور حرف تنبیہ آپ کو پتہ ہے، مثال کے طور پر آپ سڑک پر جا رہے، سامنے بورڈ پر لگے وارننگ، خبردار، آگے خطرناک موڑ ہے، آگے خطرناک چڑھائی ہے، آگے خطرناک اترائی ہے، آگے خطرناک پل ہے، آگے خبردار، سمجھ جائے. یہاں پر اللہ نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، فرمایا الا، خبردار. یہ دنیا کی چمک دمک آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے، خبردار ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون وہ اللہ کے ذکر سے ہے. اگر بادشاہی میں سکون ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ، کس کی مثال آدمی دے دے. یہ بادشاہوں کی مثالوں سے دنیا بھری پڑی ہے، کسی بادشاہ کو کوئی سکون نہیں. ہاں جس کو اللہ نے اپنا ذکر بھی ساتھ عطا کیا ہے، وہ رہنمائی بھی اللہ نے دی ہے تو اس کو سکون ہے. ویسے بادشاہی میں سکون نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے نا، فرعون تو مثال ہے. اگر دولت میں سکون ہوتا تو قارون جیسا دولت دنیا میں کسی کے پاس نہ تھا نہ ہے، شاید پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اتنی زیادہ دولت تھی اس کے پاس، اتنا زیادہ مالدار تھا. یہ جو جتنے بھی منصبیں ہیں یہ ہمارے لیے عبرت ہے، مثال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اللہ کے دین کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا کیا کرے، وہ تو فرض ہے، ہر حال میں ہے. صدقہ دیا کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی سے دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ذکر مبارک ہم نے نازل کیا ہے. 14 پارے میں ہے سورہ حجر میں
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ ذکر قرآن کو کہا گیا ہے، ذکر اللہ کی یاد کو کہا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، قرآن کو بترجمہ پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنے دل میں ڈالے، یہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرے۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، فرمائے مثل الذی یذکر ربہ کالحی، اس شخص کی مثال جو رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندوں کی طرح ہے، والذی لا یذکر ربہ کالمیت، وہ شخص جو رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں مردہ ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا، تو اس لیے اللہ کو یاد کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کوئی خوشی ملے تو اس پر الحمدللہ، کوئی اچھی چیز دیکھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے جزاک اللہ، بارک اللہ، یہ اچھے الفاظ، ثواب کا ثواب ہے اور اللہ کی یاد ہے، اس سے سکون اطمینان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔